بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی عربی میں آتے ہیں کھلنا، کیونکہ قرآن پاک یہیں سے کھلتا ہے، یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، اور کل پورے قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، ان میں سے یہ پہلی سورت ہے۔ یہ واحد صورت ہے جس کی فضیلت اور جس کا تعارف خود قرآن ہی میں موجود ہے۔ سورۃ الحج پارہ 14 میں اللہ نے اس صورت کا تعارف خود ہی فرمایا۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں جن کے فضائل آئے ہیں، وہ قرآن میں نہیں آئے ہیں، وہ احادیث میں آئے ہیں۔ مثلا سورۃ الاخلاص ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اگر کوئی سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ حدیث میں ہے، خود قرآن میں نہیں ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان سوائے اس کی موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، اتنی اہم ہے۔ لیکن یہ فضیلت حدیث پاک میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ یہ واحد صورت ہے، اور اسی صورت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا تعارف خود اللہ رب العزت نے کرایا ہے۔ اب آپ سوچیں کتنی اہم صورت ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ ام القرآن بھی اس صورت کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن کی اصل، جڑ، بنیاد، ماحصل اور نچوڑ ہے یہ صورت، سورہ ام القرآن۔ سورۃ الفاتحہ تو ابھی آپ نے سنا، یہ قرآن کھلتا ہے اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ الشفا بھی اس کو کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے ایک شخص کو پڑھ کر یہی سورت دم کیا تو اس کو شفا مل گئی، تو سورۃ الشفا بھی اس کا نام ہے۔ سورۃ الصلاۃ بھی نام ہے، کیونکہ ہر رکعت میں اس کو پڑھنا لازم ہے۔ اس کا نام صلاۃ بھی ہے حدیث میں، اور بھی نام ہے اس کے۔ تو بہرحال پچھلے اتوار کو 3 آیتیں الحمدللہ ہو چکی تھیں، آج اس کا ترجمہ پھر کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ
تمام تعریف صرف اللہ کے لیے۔ آپ کائنات میں جو خوبی جہاں بھی دیکھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری خوبی اللہ رب العزت کی ہے، چاہے وہ انسانوں میں نظر آ رہی ہو، چاہے وہ چرند پرند درند آسمان میں، زمین کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی مخلوق میں آپ کو جو خوبی نظر آ رہی ہے وہ اس خوبی کا پاور ہاؤس اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ وہ خوبی وہاں کی نہیں ہے جہاں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں موبائل کے اسکرین پر پروگرام آتے ہیں نا، تو وہاں کا نہیں ہے، وہ کہیں دور دراز سے آ رہا ہے وہ پروگرام۔ کوئی آدمی وہاں کھول کر نہیں دیکھنے لگتا لوگوں کو جو اس پہ نظر آ رہا ہے نا، وہ جانتا ہے کہیں یہ دور دراز سے آ رہا ہے یہ پروگرام۔ یہی حال ہے، یہ پوری کائنات اسکرین ہے جی۔ اللہ رب العزت اپنی خوبیوں کو دکھا رہے ہیں، اور اس کا پاور ہاؤس کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اسی کو فرما رہا الحمدللہ، ساری کی ساری خوبی، تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، برتری، بالاتری کس کے لیے ہے؟ للہ، سب کی سب اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ ایک لفظ میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا، ایک لفظ میں، رب العالمین کا نام ہے اللہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، تو اللہ کون ہے؟ سوال ہے نا، کون ہے اللہ؟ رب العالمین، سارے عالم کے خالق، مالک، مدبر اور منتظم اور محتمم کو اللہ کہتے ہیں۔ منتظم، انتظام کرنا۔ رب میں تین چیزیں ہیں، یاد رکھیں، بہت اہم چیز ہے۔ رب کے مفہوم میں تین چیزیں۔ نمبر ایک، تمام جہان کا خالق، پیدا کرنے والا، خلق السماوات والارض وما بینہما، آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا خالق، ایک حصہ ہے رب کا۔ دوسری چیز، سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد مالک بھی وہی ہے۔ ابھی رب کا مفہوم مکمل نہیں ہوا۔ نمبر تین، تین چیزیں ہیں رب میں، خالق، مالک، مدبر۔ مدبر یعنی منتظم، محتمم، اہتمام کرنے والا۔ محتمم حقیقی پوری کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ منتظم، ناظم اعلیٰ، پوری کائنات کا نظم چلانے والا، تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تدبیر کرنے والا۔ تو رب کے معنی میں تین چیزیں یاد رکھیں، خالق، مالک، مدبر۔ مدبر یعنی منتظم، انفرادی انتظام ہو یا اجتماعی انتظام ہو، سب کچھ اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں۔ چاہے ہمارا انفرادی نظام ہو جی، وجود ہو، پیدا کرنا ہو، بڑھانا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، موت و حیات ہو، صحت اور مرض ہو، جو کچھ بھی نظام ہے وہ سب کا سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، باعظمت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باغ ڈور ہے۔ پوری کائنات کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، باعظمت ہے وہ ہستی جس کے قبضے قدرت میں، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باغ ڈور ہے۔ تو یہ رب کے معنی رب العالمین۔ اب ظاہر سی بات ہے، عالم تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو جتنا یقین اس عالم کا ہمیں ہے اتنا ہی یقین اللہ کا بھی ہونا چاہیے۔ جب آسمان نظر آ رہا ہے تو بنانے والا بھی تو کوئی ہے، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے۔ زمین پر ہم چل پھر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے جتنا یقین اس زمین کا ہے جو نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا ہی یقین اس کے بنانے والے کا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کا دعویٰ تو آج تک کسی نے کیا ہی نہیں کہ اس کو ہمارے دیوی نے، دیوتا نے بنایا ہے، آج تک نہیں۔ جتنے بھی غیر اللہ کو پوجا کرتے ہیں لوگ، کسی زمانے میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے بنانے والے ہمارے فلاں دیوی یا دیوتا یا پیر یا فقیر جو بھی ہیں، نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ کافروں سے بھی جب پوچھا جاتا کہ بتاؤ یہ آسمان، یہ زمین، یہ کس نے بنایا ہے، فوراً کہتے تھے کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی نے بنایا۔ وہاں کسی کی طرف نسبت کر سکتے ہی نہیں۔ تو یہاں تو نظام اللہ کو دیکھنے کا ہے ہی نہیں، یہاں تو نشانیوں سے ہی اللہ کو پہچاننا ہے۔
جس نے بھی اللہ کو پہچانا ہے بھائی وہ نشانیوں سے ہی پہچانا ہے، پیغمبروں نے بھی پہچانا ہے تو نشانیوں سے پہچانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ آئے گا معرفت کا کہ اللہ رب العزت کو انہوں نے کیسے پہچانا، سورۃ الانعام کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ، اور بھی جگہوں میں دیگر پیغمبروں کا بھی۔ تو فرمایا کون ہے اللہ بھائی؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کائنات تعریف سے بھری ہوئی ہے، خوبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر انسان میں دیکھیے کتنا خوبیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ الگ الگ خوبیاں ہیں، الگ الگ صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، ظاہری باطنی ہر طرح کی خوبیوں سے بھری ہوئی ہے یہ کائنات۔ تو یہ تعریف اور یہ خوبیاں ہیں کس کی؟ یہ جہاں نظر آ رہا ہے وہاں کی ہیں؟ وہاں کی نہیں ہیں، یہ اللہ کی ہیں۔ الحمدللہ، تو الحمدللہ تمام خوبیاں تو نظر آ رہی ہیں، کائنات بھی نظر آ رہی ہے، تو بس اسی کے رب کو، اسی کے خالق کو، اسی کے مالک کو، اسی کے منتظم کو، جو صبح لا رہا ہے، شام لا رہا ہے، سردی آ گئی، گرمی آ گئی، جی یہ موسم کو تبدیل کر رہا ہے کہ نہیں؟ سارا عالم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، انتظام بھی سامنے ہے، ساری چیزیں سامنے ہیں، بس اسی کے خالق اور مالک اور اسی منتظم کا نام ہے اللہ۔ اللہ نے اپنا ایک لفظ میں تعارف کرایا، کامل اور جامع تعارف، الرحمن الرحیم۔ اتنے بڑے خالق ہے کیسے وہ؟ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ الرحمن سارے لوگوں پر مہربانی کرتا ہے، رحم کرتا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، چاہے وہ ماننے والا ہو اس کو، چاہے نہ ماننے والا ہو، سب کی کھیتیاں وہ اگاتا ہے کہ نہیں؟ کوئی شرک کرتا ہو، کفر کرتا ہو، اس دنیا میں کوئی تفریق نہیں کرتا وہ، یہ ہے الرحمن۔ لیکن آخرت میں رحم ہوگا صرف مومنین پر، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو یہ آخرت میں جو رحمت ہوگی وہ کس کے ساتھ خاص ہوگی؟ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ اسی لیے فرمایا رحیم کے معنی ہے رحیم فی الآخرہ، رحمان فی الدنیا، دنیا میں سب پر مہربان ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، ہر ایک کو عطا کرتا ہے، سب کے ہاں اولادیں وہی دیتا ہے کہ نہیں؟ بلا تفریق، سب کی کھیتیاں اگاتا ہے، سب کو جوانی عطا کرتا ہے، ملک عطا کرتا ہے، مال عطا کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ کیوں؟ الرحمن ہے نا، رحمان فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ، رحیم فی الآخرہ، آخرت میں جو مہربانی ہوگی وہ کس کے ساتھ؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ مالک یوم الدین، یہ جہان ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا، ایک نظام ہے اللہ کا، ایک پروگرام ہے، یہ عمل کی دنیا ہے، آگے جو ہے جزا کی دنیا ہے۔ اس دن کسی کی بادشاہت، کسی کی حکومت، کسی کی ملکیت، کسی کی سیادت اور قیادت نہیں ہوگی، اس دن کا مالک تنہا اللہ ہوگا۔ یہ ساری بادشاہت، ساری وزارت اور صدارت، یہ سارے عہدے، ساری چیزیں سب کی سب چھین لی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ تو سب بادشاہت جو ظاہری تھی وہ سب ختم ہو گئی، صرف ایک اللہ کی بادشاہت۔ مالک یوم الدین، انصاف کا دن آ رہا ہے، قیامت کا دن، انصاف کا دن۔ جی قرآن کے 3 اہم موضوع ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 اہم موضوع ہیں۔ جی مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے وہی ہے اور کوئی نہیں۔ تو کیا آج کوئی اور مالک ہے؟ اس کا بیان تو اوپر آ ہی چکا ہے، رب العالمین تو ہے ہی، وہ سارے عالم کا خالق اور مالک وہی ہے۔ لیکن مالک یوم الدین، انصاف کے دن، یہ ظاہری ملکیت بھی کسی کی نہیں ہوگی جو آج اللہ نے عطا کی ہے، بظاہر وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہاں صرف اور صرف مالک کون رہ جائے گا؟ صرف اللہ رب العزت رہ جائے گا اور کوئی نہیں۔ ورنہ ایسا نہیں کہ آج کوئی اور مالک ہے، آج بھی تو اوپر بیان ہے نا، رب العالمین، سارے جہان کا خالق اور مالک، مدبر اور منتظم آج بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ مالک یوم الدین کی تفصیل میں نے پچھلے ہفتے بہت تفصیل سے کی تھی آیتوں سے، جو قرآن میں، وہ قرآن میں خود مالک یوم الدین کی تفسیر سے قرآن ایک دم بھرا ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ مالک یوم الدین کی تفسیر، وہ دن کیسا ہے، کیا حال ہوگا لوگوں کا، وہ سب خود تفسیر آئے گی۔ جی آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ جب ساری تعریف تیری ہی ہیں، رب العالمین آپ ہی ہیں، رحمان الرحیم آپ ہی ہیں، انصاف کے دن کے بادشاہ اور مالک حقیقی آپ ہی ہوں گے، کوئی اور نہیں، تو پھر لائق عبادت بھی کوئی نہیں۔ جو اس شان کا ہوگا وہی جو ہے لائق عبادت ہے، اور کوئی کسی کی عبادت کس زیب دیتی ہی نہیں، کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، کوئی اور ایسا ہے نہیں کہ جس کے سامنے اونچا سر جھکایا جائے، اس کے سامنے رکوع کیا جائے، اس کے سامنے دست بستہ انسان کھڑا ہو، کوئی اور اس لائق نہیں۔ عبادت اسی کا نام ہے نا بھائی،
اس کے لیے بھوکا رہنا، اس کے لیے جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت ہے۔ اسی لیے عبادت کی جو ہیئت ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی اور کے ساتھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پتہ چلا دست بستہ کھڑے ہیں، دست بستہ تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کسی اور کے سامنے مناسب نہیں۔ جی کیا فرمایا؟ ایاک نعبد، اے خوبیوں کے مالک، اے تعریف کے لائق، جس کے لیے حمد ثنا تمام چیزیں بزرگی برتری جس کے لیے ہے، تو اے اللہ لائق عبادت بھی آپ ہی ہیں، لہذا ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نعبدو یہ مضارع کا صیغہ ہے، عربی میں جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال استقبال، حال اور استقبال۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت اس وقت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ معنی ہے ایاک نعبد۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ غائب میں مدد کے لیے صرف کس کو پکارنا چاہیے؟ صرف اللہ کو، کسی اور کو نہیں۔ غائب میں مدد کے لیے ہم کس کو پکاریں؟ صرف اللہ کو، کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ اگر ہم یہاں سے نہ نظر آنے والی چیزوں میں سے جس کو پکارنا جائز ہے وہ صرف اللہ ہے، باقی کوئی اور نہیں جس کو ہم غائب میں مدد کے لیے نظر نہیں آ رہا ہے اور پکارے جا رہے ہیں، یا عبد القادر جیلانی المدد، یا علی المدد۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے تو اللہ کا احسان ہے، ورنہ کتنے لوگ غیر اللہ کو غائب میں یعنی نظر نہیں آ رہے ہیں پکار رہے ہیں، جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ غائب میں کس کو پکارنا جائز ہے؟ صرف اللہ کو۔ یہ غائب میں اللہ کو پکارنا توحید ہے، غیر اللہ کو پکارنا اور اللہ کا درجہ دینا کہ گویا وہ بھی سن رہے ہیں، بھلے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ بھی ہماری جو ہے دعا کو اور ہماری گڑگڑاہٹ کو اور ہماری ضرورتوں کو سب سن رہے ہیں جہاں سے بھی ہیں۔ یہ تصور کسی کے بارے میں رکھنا اور ان کو پکارنا یہ شرک ہے۔ اس طرح کا پکارنا کس کو ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کو ہونا چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ ظاہر میں جو سامنے ہے اس کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، پانی کے لیے کہیں، ڈاکٹر ہے دوا کے لیے اس سے کہیں، ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی تم بھی تو مدد مانگتے ہو، ہاں فلانے سے مدد مانگ لیا۔ ارے بھائی وہاں تو حکم ہے قرآن میں، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر، بھلائی پر، خیر کے کام پر، تقوی کے کام پر۔ یہاں تو مدد ہے، حدیث میں بھی ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے نا حدیث میں۔ تو یہ مراد نہیں، یہاں سے بہت سے لوگ دھوکہ دے کر اور غیر اللہ کی مدد کو جائز قرار دیتے ہیں اسی آیت سے۔ یہ دھوکہ قرآن سے بھی بہت سے لوگ دینا چاہتے ہیں، اس لیے سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنی میں نہیں سمجھیں گے، لوگ اسی کتاب سے آپ کو بھٹکا بھی سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اسی قرآن سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن کون بھٹکتے ہیں وہ بھی اللہ نے بتایا، وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق اور فاجر اور کافر ہی اس سے بھٹکتا ہے، مومن اس سے نہیں بھٹکتا، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ اچھا بہت سے لوگ آدھی ہی آیت پڑھتے ہیں اور آگے جو ہے نہیں پڑھتے، اور بھائی کون بھٹکتا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا ہے، جیسے کہ یہ پڑھا جائے ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب کہے بھئی آگے بھی تو پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ، کب مت جاؤ؟ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو۔ تو کہتے ہیں جی ہم تو اتنا ہی پڑھیں گے، پہلے اس پر عمل کر لیں پھر آگے پڑھیں گے۔ نہیں، پوری بات پڑھنا چاہیے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے بھٹکاتے ہیں، تو کون بھٹکتا ہے اس سے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے فاسق فاجر کافر بھٹکتا ہے، مومن نہیں۔ مومن کے لیے تو ہدایت ہے سراپا، ھدی للناس، بلکہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وإیاک نستعین، اب دیکھیے یہ تمہید تھی دعا کی، اب دعا اصل چیز اب آ رہی ہے۔ اسی لیے دعا کا طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا، جب دعا کرنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی ثنا خوانی کرو، اللہ کی بزرگی بیان کرو۔ تو ہم نے اللہ کی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ثنا خوانی کی الرحمن الرحیم، اللہ کی بزرگی بیان کی مالک یوم الدین۔ اپنی عبادت کرنے کے لیے ہم نے عہد کیا اللہ سے، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے جب تک زندہ رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم غائب میں مدد مانگیں گے، چونکہ اللہ بھی یہاں نظر نہیں آتا نا، لیکن اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے اور ہر وقت اس کی ہمارے اوپر نظر ہے، لہذا جو چیز بھی جہاں سے بھی ہم ان سے مانگیں گے وہ عطا کرے گا۔ اب یہی تصور اگر کسی اور کے بارے میں ہے جو غائب ہے
تو یہی پھر کیا ہو جائے گا بھائی؟ اسی کا نام شرک ہے۔ اسی لیے تو بہت تاکید سے کہا نا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اپنا اونچا سر صرف آپ کے سامنے جھکاتے ہیں، قربانی اور نظر اور نماز نیاز ساری چیزیں آپ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے عبادت۔ عبادت بھی تو جاننا ضروری ہے، عبادت کیا ہے وہ دوسری آیتوں میں بتایا گیا ہے، عبادت کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب بہترین دعا یہی وہ دعا ہے جس کے لیے اذان دی جاتی ہے، جس کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، جس کے لیے سب بندی کی جاتی ہے، یہی وہ دعا ہے کہ آؤ لوگو اللہ کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہاں ایک زبردست اور بہترین دعا ہونی جا رہی ہے، امام صاحب دعا کرائیں گے، یہی وہ دعا ہے جس کے لیے بلایا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہم سب کو، جمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں، امام سب کے لیے دعا کرا رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو، سارے مومنین کو، جو بھی اللہ کی آپ کی تعریف کیا، آپ کی ثنا خوانی کرے، جو آپ کی بزرگی کے مانے، جو آپ ہی کے سامنے سر جھکائے اور آپ ہی سے مدد مانگ رہا ہے، ہم ایسے تمام لوگوں کے لیے اے اللہ دست بدعا ہیں، آپ کے سامنے دعا کے لیے دست بستہ جو ہے کھڑے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو ہی سیدھا اور سچا راستہ دکھا دیجیے۔ سیدھا، صراط مانے راستہ، مستقیم مانے بالکل سیدھا، بالکل سچا اور درست راستہ۔ وہ کون سا راستہ ہے بھائی؟ اسلام کا راستہ، ایمان کا راستہ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو اجمالی دعا ہے۔ پھر اسی دعا کی اور تفصیل، تاکہ جو ہے چونکہ اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے، چونکہ یہاں اللہ نے آزادی دی ہے عمل کی نا، تو اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوری منمانی سے زندگی گزارا۔ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کیا مقصد ہے، کچھ نہیں جانا۔ اور کچھ لوگ اپنے مقصد کو سمجھ گئے، زندگی کے مقصد کو سمجھ گئے، اور پھر انہوں نے ویسے ہی زندگی گزارا جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ نبیین تھے، وہ صدیقین تھے، وہ شہداء، وہ صالحین ہیں، چار گروہ جن کا تذکرہ سورہ نساء میں آئے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کہاں ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، اپنا فضل عظیم فرمایا ہے۔ کون سا انعام؟ ایمان، اسلام، اللہ اور رسول کی اطاعت کا انعام۔ یہ دنیا کا تو ہے ہی ہے، اللہ تو سب پر کرتے ہیں، وہ تو رب العالمین ہے نا، وہ تو بلا تفریق مذہب و ملت عطا کرتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں انعام سے مراد کون ہے؟ اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس سے مراد ایمان اور اسلام ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب لوگوں کو سچا اور سیدھا اور جنت کا اپنی رضا والا راستہ دکھا دیجیے۔ اللہ کے رضا والا راستہ کون ہے؟ جنت کا راستہ، یہ اللہ کے رضا والی جگہ کا راستہ ہے، اللہ کے رضا والی جنت کا راستہ الاسلام، القرآن۔ جی، صراط الذین، یہ اجمالی دعا تھی، اسی دعا کی تفصیل۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم جو صراط مستقیم مانگ رہے ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا ہے، احسان عظیم جن پر فرمایا ہے، اسلام کی نعمت دے کر، ایمان کی دولت دے کر بہت بڑی نعمت کی ہے۔ تو یہاں سب سے بڑی نعمت اور دولت کیا چیز ہے دنیا میں بھائی؟ ایمان، اسلام، یہ سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ باقاعدہ ہم مانگتے ہیں اسے، اور ایک مرتبہ نہیں مانگتے، بار بار مانگتے ہیں، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک اس دعا کو مانگنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، وہ چار گروہ ہیں جن کا تذکرہ کہاں ہے بھائی؟ سورہ نساء آئے گی انشاءاللہ 5ویں پارے میں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ نے آگے ان کے بارے میں فرمایا کیا ہے؟ وَحَسُنَ رَفِيقًا، بہترین رفیق ہیں، بہترین ساتھی ہیں یہ لوگ۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی رفاقت ان کی ہوگی، کیا ہی بہترین رفیق اور دوست اور ساتھی ہیں یہ لوگ۔ جی اچھا، یہ بات مکمل ہو گئی، لیکن تاکید کے طور سے اللہ دنیا میں ایسے سرفرے بھی آئے ہیں، ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو
علم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ علم تھا ان کے پاس لیکن عملی کوتاہی کرتے تھے، عمل کے کوتاہ تھے۔ وہ کون لوگ تھے بھائی؟ جو جانتے بوجھتے بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ بتائیے جان بوجھ کر اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے۔ مغضوب علیہم ہیں وہ لوگ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس علم سب کچھ تھا کہ اللہ کا سیدھا راستہ کیا ہے، اللہ کے رضا کا راستہ کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے۔ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ یہود۔ تو کون لوگ تھے؟ یہود۔ وہ عمل کے کوتاہ تھے، علم کے نہیں۔ ارے علم تو ان کی وراثت تھی۔ تمام زیادہ تر پیغمبر کس میں آئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں۔ تو لمبا سلسلہ 3 کتابیں کس کے اندر نازل ہوئیں؟ صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات، انجیل، زبور، یہ جو 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے 3 کتابیں تو انہیں میں نازل ہوئیں۔ علم ان کے پاس سب کچھ تھا جی، اس کے باوجود وہ عمل کے کوتاہ تھے۔ اس لیے اب ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کا راستہ اچھا ہے اس کو تو ہم نے مانگ لیا، اللہ ان کے راستے پر چلائیے گا، اور جو لوگ جو ہے مغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہو گیا، تو ان سے ناراض ہو گیا، اور وہ تیرے پاس اس حال میں دنیا سے جاتے ہیں کہ ضربت علیہم الذل وباؤوا بغضب من اللہ۔ وہ جب یہاں سے لوٹتے ہیں دنیا سے تو کیا لیے ہوئے لوٹتے ہیں؟ اللہ کی رضا نہیں بلکہ اللہ کا غضب لیے ہوئے، اللہ کا غصہ لیے ہوئے یہودی یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ یہ آئے گا پہلے پارے میں، آگے آئے گا وباؤوا بغضب من اللہ۔ وہ دنیا سے اس حال میں لوٹ رہے ہیں کہ اللہ کا غضب لیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مغضوب علیہم ہیں، ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، غیر المغضوب علیہم۔ اور کون بھائی؟ ولضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا جو علم میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ان کے پاس علم ہی بہت کم ہے۔ عمل بھی ضروری ہے اور علم بھی ضروری ہے نا، تو عمل نہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس۔ کون تھے وہ لوگ بھائی؟ نصارہ کے پاس علم کی کمی تھی۔ ضالین، راستے ہی سے بھٹک گئے۔ ضالین کے معنی کیا ہے؟ راستے سے ایک دم بھٹک گئے، ہٹ گئے راستے، صراط مستقیم سے اتر گئے وہ، اور اسی پگڈنڈی پر اپنا چلتے چلے گئے، اور کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور اللہ کا بیٹا بنانے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے انہیں کافر قرار دیا۔ 6 پارے کے اندر سورہ مائدہ میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کافر قرار پائے اللہ کے رجسٹر میں، حالانکہ وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑے مومن سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رجسٹر میں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، کافر قرار پائے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور وہ بھی کافر قرار پائے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم 3 میں کے ایک ہیں۔ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں نا، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں مریم، اور اللہ، تو وہ بھی کافر قرار۔ کئی گروہ تھے، اس میں فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اللہ نے کئی فرقوں کو بیان بھی کیا، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ 6 پارے میں مختلف جگہوں میں آئے گی۔ بہرحال تو ان کا مرض نصارہ کا کیا تھا بھائی؟ ولضالین، علم کی کمی کی وجہ سے راستے سے بھٹک گئے تھے وہ۔ تو ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے حفاظت مانگتے ہیں اس ٹکڑے کے اندر، غیر المغضوب علیہم ولضالین کے اندر کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے جن پر تیرا غضب ہوا عملی کوتاہی کی وجہ سے، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا لیجئے جو علم کی کمی کی بنیاد پر صراط مستقیم سے اتر گئے، اور ہمیں سیدھا راستہ اور سچا راستہ دکھا دیجئے، اور اس پر ہم چلتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ صورت اور یہ دعا جو ابھی ہم نے سنی اتنی اہم دعا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک الگ سے دعا ہے، اور توجہ سے سنیں ذرا۔ فرمایا کہ یہ اتنی اہم دعا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک چھوٹی سی دعا الگ سے کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آمین۔ آمین کے معنی کیا ہے؟ ربنا تقبل منا۔ آمین تو بہت چھوٹا سا جملہ ہے، اس کا ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس دعا کو جو ابھی ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بہت ہی حسین انداز میں کی ہے، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی ثناخوانی کی، اللہ کی بزرگی بیان کی، اور اللہ سے ہم نے عہد کیا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے، کسی اور سے نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہم نے دعا کیا اتنا بہترین انداز میں اللہ ہی نے سکھایا ہے یہ دعا ہمیں، اے اللہ ہماری اس دعا کو ضرور قبول فرما لیجیے۔ اب آمین میں بھی بڑا افراط و تفریط ہے، بعض لوگ اتنی تیز آمین کہیں گے کہ لوگ چونک جائیں،
اور بعض لوگ اتنے دھیرے سے آمین کہیں گے کہ پتہ چلا خود ہی بھول جاتے ہیں، آمین کہنا ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ افراط و تفریط ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حق ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم اتنی جو ہے زور سے دعا کیجئے کہ آزو بازو کے بھولے بسرے لوگ بھی سن لیں اور آپ کو بھی یاد رہے، نہ اتنی زور سے کہ جو ہے لوگ پریشان ہو جائیں، نہ اتنے آہستہ کہ آپ خود بھی بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔